حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اپنے عمل پر ندامت کرتی رہی۔ جو شخص اہل بیت سے نفرت کرتا ہے وہ مسلمان رہ نہیں سکتا، صحیح، وہ مومن رہ نہیں سکتا، اور اگر وہ علی سے نفرت کرتا ہے تو اس کا مسلمان رہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ فاطمہ سے نفرت کرتا ہے، حسن سے، حسین سے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ مفتی صاحب سب سے پہلے میری اس پہ رہنمائی فرمائیے کہ ہم جب کہتے ہیں اہل بیت عظام اور آپ پہ ہمارا سلام پہنچے، تو کیا یہ حقیقت ہے کہ بعد کے زمانے میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کے پردہ فرما لینے کے بعد آپ پہ بڑے مظالم ڈھائے گئے، یہاں تک کہ آپ کو سفر کروایا گیا، ملک بدر ہوئے، مختلف قسم کے جابر حکمران آئے جنہوں نے آپ کو اذیتوں کا نشانہ بنایا، یہ حقیقت بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی پروگراموں سے یہ بات ہم بار بار دہرا رہے ہیں کہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہمارے ایمانوں کا حصہ ہے۔ جو شخص اہل بیت سے نفرت کرتا ہے وہ مسلمان رہ نہیں سکتا، صحیح، وہ مومن رہ نہیں سکتا، اور اگر وہ علی سے نفرت کرتا ہے تو اس کا مسلمان رہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ فاطمہ سے نفرت کرتا ہے، حسن سے، حسین سے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جہاں تک بات آپ نے یہ کی کہ مظالم اور اس کے بعد ان مظالم کے نتیجے میں ان حضرات کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ ایک حق ہے، ایک سچ ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وجوہات مختلف رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت، یعنی آپ کی خلافت راشدہ ہے، وہ خلافت جس کی اللہ کے نبی ہمیں باقاعدہ بتا کر گئے کہ میرے بعد 30 سال کی خلافت ہوگی، اور پھر 6 مہینے کی خلافت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ زمانہ رہا ہے کہ جس زمانے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت کو ایک قوت ملی اور آپ ایک طاقت میں تھے، لیکن یہ 6 کے 6 مہینے، 6 کے 6 سال، تقریباً 6 سال بنتے ہیں یہ سب ملا کر، علی اور حسن کی جو بات 6 سال بنتے، یہ پورا زمانہ شورشوں کا تھا، لڑائیوں کا تھا، آپس میں بہت سارے اختلافات کا۔ یعنی ایسے لوگ جو اہل بیت میں سے تھے، یعنی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ فرمایا کانا زبیر منا اہل البیت، زبیر ہمارے اہل بیت میں سے تھا۔ پھر ان کا بیٹا عبداللہ بن زبیر یہ بڑا ہوا تو یہ ہم سے الگ ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمیوں کی شورا بنائی تو ان 6 آدمیوں میں سے 3 آدمیوں کے حق میں دستبردار ہوئے، تو حضرت زبیر وہ شخص تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہوئے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب جب وقت آیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا، تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی اس صف میں جا کے کھڑے ہو گئے، ان کی ایک رائے بنی، اور وہ ایک رائے پھر بعد میں عین وقت پر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو وہ ساری باتیں یاد دلائی تو زبیر رضی اللہ عنہ تو سرنڈر کر گئے اور وہ چلے گئے، اور جاتے ہوئے راستے میں کسی ظالم نے ان کو شہید کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سرنڈر کر گئے، واپس چلے گئے، شہید ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اپنے عمل پر ندامت کرتی رہی، بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عبداللہ آپ نے مجھے منع کیوں نہیں کیا اس کام سے؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اماں جان میری تو چاہت تھی کہ میں آپ کو منع کروں، لیکن یہ شخص عبداللہ ابن زبیر یہ آپ پر غالب آ گئے۔ عبداللہ ابن زبیر لے کے گئے ان کو، بھانجے تھے نا، بھانجے تھے، وہ لے کر گئے۔ تو یہ وجوہات ہوئی کہ اپنے بھی مختلف وجوہات کی بنا پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ لوگ جو آپ کے صف میں کھڑے تھے وہی آپ کے خلاف ہو گئے، علی رضی اللہ عنہ کے خلاف وہ لوگ ہوئے نا، یہ جو خوارج تھے، یہ اکثریت وہ ہے جو شیعان علی ہے۔ ہاں، یہ اکثریت وہ ہے جو شیعان علی ہے، لیکن کیا ہوا کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کر دیا، آپ نے ایسا کیوں کر دیا؟ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جلایا تھا اس لیے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ علی جو ہیں یہ خدا ہے، نعوذ باللہ۔ تو نصیری لوگ، جی، تو اس طرح کی وجوہات ہوئی۔ پھر حسن رضی اللہ عنہ نے جب صلح کی تو بہت سارے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، بلکہ بعض روایت تو یہاں تک کہتی ہے، وہ رائے کا اختلاف ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ اس صلح کے حق میں نہیں تھے، لیکن وہ تو صرف حق میں نہیں تھے،
خاموش ہو کے بیٹھ گئے. لیکن کچھ لوگ ایسے جو باقاعدہ شیعان میں سے تھے وہ حسن کے خلاف ہو گئے. بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ آپ کے اوپر حملہ کر کے آپ کو خنجر مارا گیا کہ آپ یہ صلح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں. تو وجوہات ایسی رہی ہے کہ حضرات اہل بیت. پھر بنو عباس جب اٹھے تو یہ اور حضرت علی کی اولاد جو اٹھی تھی یعنی اہل بیت اس لیے اٹھے تھے کہ ہم جو ہے مظالم بنو امیہ کے خلاف ہوں گے. لیکن بنو عباس نے بنو امیہ سے پہلے اہل بیت کو ہی نشانہ بنانا شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو یہ لگا کہ شاید یہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے خلافت کے لیے نقصان بنے. پھر جو لوگ اٹھے یعنی بعض لوگ جو بیچ میں اٹھے ہیں ان میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو ہے ان کے پاس اپنا حق مانگنے گئے, انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا. تو ظلم یقیناً اہل بیت کے ساتھ رہا ہے اور اسی لیے یہ فاطمین کی جب حکومت آئی ہے تو وہ حکومت بھی ان سخت ترین لوگوں کی تھی کہ جن کے ذہنوں میں تشدد آ گیا تھا, جو عقیدتاً بہت زیادہ مضبوط نہیں رہے تھے اور کافی وقت گزرا تھا. تو اس لیے اہل بیت کے اوپر ظلم ہوا ہے. اس امت نے اپنے نبی کے اہل بیت کی اس قدر تعظیم نہ کر سکی جو اس امت کو کرنی چاہیے.